تحفہ ملا مسلمانوں کو، آزادی کا تحفہ ملا، تو اس پہ رب کا جتنا شکر کیا جائے وہ کم ہے۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے جو میرا شکر کرتے ہیں تو میں ان کی نعمت میں اور اضافہ کر دیتا ہوں۔ جتنا رب کا شکر کریں گے، جتنا رب کا شکر کریں گے، اتنا رب کریم نعمتوں کے اندر اضافہ فرما دے گا۔ اور بندہ جب ناشکری کرتا ہے تو اس کی نعمتوں کو چھین لیا جاتا ہے، اس کی نعمتیں ختم کر دی جاتی ہیں۔ تو آج کے اس جمعۃ المبارک کے خطبہ میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اسلاف نے جو پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ اس میں ناچ گانا ہو، تماشے ہوں، بلکہ اس لیے بنایا گیا تھا یہاں پہ رب کا قرآن اور نبی کا نظام چل سکے، یہاں پہ رب کے احکامات کو آسانی سے ادا کیا جا سکے۔ اس کو بانی پاکستان نے 13 جنوری 1948 کو بھی بیان کیا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح فرماتے تھے ہم پاکستان کو اس لیے نہیں حاصل کرنا چاہتے کہ یہ کوئی زمین کا ٹکڑا ہے اور اس وجہ سے ہمیں مل جائے، فرمایا اس لیے نہیں بلکہ ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ اس میں ہم رب کی عبادت کر سکیں، ہم جو دین کے تمام اصول ہیں ان پہ عمل کر سکیں، جو دین کے تمام احکامات ہیں ان کو آسانی سے ادا کر سکیں۔ یعنی یہ ملک وطن، ارض وطن جو ہے یہ اس لیے ہے کہ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پہ آسانی سے عمل کیا جا سکے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، آج یہ بہت ہی بڑی آفت ہے کہ آزادی کے موقع پر، یوم تشکر کے موقع پر جب چاہیے یہ کہ رب کا شکر کیا جائے تو شکر کے بجائے ناشکری والے کام اور افعال کرتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا رب کا شکر کریں، ہم بینڈ باجا بجانا شروع کر دیتے ہیں، شرابیں پینا شروع کر دیتے ہیں، عیش و مستی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ رب کا شکر نہیں ہے، بلکہ رب کا شکر یہ ہے کہ رب کی بندگی کی جائے، رب کی بندگی میں اضافہ کیا جائے، اللہ کریم کو راضی کرنے والے کام کیے جائیں، اللہ کریم کی اطاعت والے کام کیے جائیں۔ ملک اس لیے لیا تھا یہاں پہ قرآن کا نظام ہو، یہاں پہ سنت کا نظام ہو، یہاں پہ عدل و انصاف ہو، یہاں پہ نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کیا جا سکے۔ کہ جب ملک نہیں تھا تو ہمیں مسلم کہا جاتا تھا، کوئی سنت پہ عمل کرتا تو اس کا مذاق اڑایا جاتا تھا، عبادت پہ پابندیاں تھی، شریعت کے احکام پہ پابندیاں تھی، کھلم کھلا عبادت کرنے پہ پابندیاں تھی۔ ملک اس لیے لیا تھا تاکہ یہاں پہ شریعت کے مطابق رہ کے گزارا کیا جا سکے۔ لیکن آج اس پہ غور کیا جائے کہ کیا ہم واقعی اللہ کی اس نعمت پہ شکر ادا کر رہے ہیں، اور کتنا شکر ادا کر رہے ہیں، شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور نعمت ملنے پہ رب کا شکر ادا کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ ملک پاکستان اسلاف کی قربانیوں کا سرا ہے، ہمارے اولیاء کاملین رحمہ اللہ تعالی المبین کا سرمایہ ہے۔ اس میں ہمارے بزرگان دین رحمہ اللہ تعالی علیہ اور علماء اہل سنت کی قربانیاں شامل ہیں۔ یہ پیر سید پیر جماعت علی شاہ صاحب کا فیض ہے، یہ خواجہ قمر الدین سیالوی کا پاکستان ہے، یہ مولانا محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد رحمہ اللہ تعالی علیہ کا پاکستان ہے۔ اس پہ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی مجدد دین و ملت کا فیض شامل ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو مسلمان تھے پھر بھی مخالفت کرتے تھے کہ ہم نہیں بننے دیں گے، نہیں بنانے دیں گے، اس جرم میں شامل نہیں ہوں گے۔ لیکن ہمارے اسلاف کہتے تھے ہم دو قومی نظریے والے ہیں، ہم قرآن کا نظام چاہتے ہیں، نبی کے فرمان کا نظام چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ایسا ملک ہو جہاں پہ عبادت ہو، ریاضت ہو، سنت مصطفیٰ کی پاسداری ہو، احیاء سنت ہو، احیاء قرآن ہو، قرآن کا نظام ہو، سنت کا نظام ہو۔ ہم ایسا وطن چاہتے ہیں،
اور وہاں پہ ایسے بھی لوگ تھے جو جبہ و دستار میں تھے لیکن کہتے تھے ہم اس جرم میں شامل نہیں ہیں، گاندھی کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، اس وطن عزیز کی تحفظ کرنا ہے، اس کی آبیاری کرنا ہے، اس کا خیال رکھنا، جس طرح اپنے گھر سے محبت ہے اسی طرح اس سے محبت رکھنا، یہ عین عبادت ہے۔ حضور نبی رحمت شفیع امت تاجدار بزم ہدایت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، اور اس میں بالخصوص خوش بھی ہونا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے جو لاحقین اور شہدائے آزادی میں شہید ہونے والے لوگ ہیں ان کو بھی یاد رکھنا ہے۔ یعنی اس کی آزادی میں، اس کی کوشش میں کتنے لوگوں کی جانیں چلی گئیں، ایک پوری تاریخ ہے، اگر اٹھا کے دیکھی جائے تو سینہ کانپ جاتا ہے۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ باجے بجانا کتنا آسان ہے اور آزادی کی جنگیں لڑنا کتنا آسان ہے۔ آج بھی تاریخ کی کتب کے اندر لکھا ہے کہ جب پاکستان بنا تھا تو 20 لاکھ سے زائد مسلمانوں کی جانیں نکلی تھی، 10 لاکھ ماں بہنوں بیٹیوں نے اپنی عزتیں دی تھی، 1.5 کروڑ سے زائد مسلمانوں نے اپنا گھر چھوڑا تھا، کسی زمین کے خطہ کے لیے نہیں بلکہ نظام مصطفیٰ کے لیے، نظام خدا کے لیے۔ ہم ایک ایسی مقدس زمین چاہتے ہیں جہاں پہ رب کے قرآن کا راج ہو، جہاں پہ نبی کے فرمان کا راج ہو، جہاں پہ سنت ہو، جہاں پہ رب کا دین ہو، رب کا پیغام ہو، رب کا نظام ہو، رب والوں کا نظام ہو۔ اس کی آبیاری کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا، یہ ہر مومن کی ذمہ داری ہے۔ قرآن مجید قرآن رشید میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، فرمایا کہ اللہ کریم نے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، فرمایا اللہ کریم اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا۔ ان اللہ لا یغیر، اللہ نعمت کو تبدیل نہیں کرتا، حالت نہیں بدلتا، حالت سے مراد نعمت ہے۔ ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ قوم اپنی حالت خود ہی بدل لیتی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ قدرت کا ایک قانون ہے کہ اللہ پاک اس وقت تک کسی قوم سے اپنی عطا کردہ نعمت واپس نہیں لیتا جب تک کہ وہ خود ہی نافرمانی کرنا شروع نہ کر دے۔ قوم نافرمانی شروع کرتی ہے، اطاعت میں غفلت کرتی ہے، اللہ کی بندگی میں غفلت کرتی ہے، اطاعت سے دور ہوتی ہے، اطاعت کی جگہ پہ معصیت کو لے آتی ہے، نیکی کی جگہ گناہوں کو شروع کر دیتی ہے، اور چستی کی جگہ سستی کو شروع کر دیتی ہے، تو اللہ کریم اس کی جو نعمت ہے یہ خود بخود واپس لے لیتا ہے۔ اللہ کریم کسی قوم کو ترقی دیتا ہے لیکن وہ قوم خود بخود تنزلی کی طرف چلی جاتی ہے، قوم فرد سے بنتی ہے، فرد سے معاشرہ بنتا ہے۔ اب فرد کی حالت بدلنا ایک اور چیز ہے، کچھ لوگ امیر ہوتے ہیں، کچھ غریب ہوتے ہیں، کوئی غریب ہوتا ہے کچھ بھی نہیں کرتا لیکن آباء و اجداد کا مال دولت سرمایہ ہوتا ہے، فوت ہوتا ہے، اس کا باپ کوئی فوت ہو گیا تو اس کو مال مل گیا، اس کو کام کرنے کی ضرورت نہ رہی۔ اسی طرح کہیں اور دیکھا جائے تو اگر اس کا ہنر دیکھ کے، اس کا مقام دیکھ کے، اس کی عزت دیکھ کے کوئی یہ کرتا ہے کہ اس کو اتنا نواز دیتا ہے کہ اس کی زندگی آسانی سے گزر جاتی ہے، وہ بندہ آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن قوم کی حالت اس طرح نہیں بدلتی۔ قوم پہ فرد پہ کوئی بندہ ترس کھا سکتا ہے لیکن قوم پہ کوئی بندہ ترس نہیں کھاتا، یعنی قوم پر کوئی بندہ ترس کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، قوم پہ ترس نہیں کھایا جاتا۔ اللہ کریم فرماتا ہے ان اللہ، کہ اللہ کریم ان اللہ لا یغیر، اللہ کریم وہ جو نعمت عطا کی تھی اس نعمت کو ما بقوم حتی یغیر، فرمایا اس نعمت کو تبدیل نہیں کرتا یہاں تک کہ وہ بندہ خود اپنی نعمت کو تبدیل کر لیتا۔ اب دیکھا جائے کتنی قومیں ایسی گزری ہیں، کتنے لوگ ایسے گزرے ہیں، کتنے افراد ایسے گزرے ہیں کہ جن کو اللہ نے نعمتوں سے نوازا تھا
جن کو اللہ کریم نے عزتوں سے نوازا تھا، جن کو اللہ کریم نے خوشحالی سے نوازا تھا، جن کو اللہ کریم نے عزت سے نوازا تھا، لیکن انہوں نے اس نعمت کی قدر نہ کی، یا اگر ان سے وہ نعمت چھن گئی۔ قوم آج یہ بھی ایک قوم ہے، اللہ کریم نے اس کو عزت دی، طاقت دی، مال دیا، دولت دیا، سرمایہ دیا، انہوں نے اللہ کریم کی نافرمانی کی، اللہ کریم کی نافرمانی کی۔ اللہ کریم نے ان کو عزتوں سے نوازا، اللہ کریم نے ان کو روب و دبدبے سے نوازا، اللہ کریم نے ان کو شانوں سے نوازا، لیکن انہوں نے اس نعمت کا، اس شکر کا کوئی بدلہ ادا نہیں کیا۔ اب پتہ چلا کہ جب قومیں اللہ کریم کی نعمت کی ناقدری کرتے ہیں تو رب کریم ان سے وہ نعمت چھین لیتا ہے۔ اب اللہ کریم نے ان پر آندھی کا عذاب بھیجا، یہ تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، نعمت کی قدر نہیں کی، نعمت چھن گئے۔ اسی طرح قوم سمود کو دیکھ لیجئے، اللہ کریم نے آپ کو بہترین تعمیر کا فن عطا کیا، بہترین عزت دی، ہنر دیا، مال دیا، سرمایہ دیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے رب کی ناشکری کی، اللہ نے انہیں زلزلے میں مبتلا کر دیا۔ اسی طرح فرعون ہے اور شداد ہے اور نمرود ہے، اللہ کریم نے حکومت دی، سلطنت دی، بادشاہی دی، ان بدبختوں نے اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کے بجائے اللہ کی ناشکری کی۔ اللہ کریم نے ان پر بھی اپنا عذاب نازل کیا، ان کو بھی اللہ کریم نے اپنے غضب میں لے لیا۔ اللہ کریم کی ذات کی جو پکڑ ہے وہ بہت سخت ہے۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو بہت سی نعمتیں ہیں اللہ کریم نے بندوں کو عطا کی ہیں، اور علماء فرماتے ہیں کہ ترقی کوئی وراثتی نعمت نہیں ہے کہ بندہ ترقی کرتا ہے اور پھر جناب والا ترقی میں ہی رہتا ہے، لیکن نہیں، فرمایا ترقی کے لیے کوشش کرنا یہ بھی ضروری ہے، اور اس کے لیے کوشاں رہنا یہ بھی ضروری ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ کریم نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائیں، اگر ان پہ غور کیا جائے، باقی نعمتوں کی طرح اللہ کریم نے ہمیں بھی اتنا پیارا وطن عزیز عطا فرمایا۔ اللہ کریم کی بہت بڑی نعمت اسلاف کی قربانیاں اور بزرگان دین کی جو بھی مسلسل اولیاء کا فیضان پاکستان کہ جس کے اصول کا ایک ذریعہ یہ تھا کہ یہاں پہ رب کا نظام ہوگا، نبی علیہ السلام کی شریعت کا نظام چلے گا، آج اس کے لیے ہم کتنی کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے ہمارا کتنا جہد مسلسل ہے، اس کے لیے کتنی کوشش ہے۔ آج اہل عزم کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کی تعمیر و نو کے لیے بھی کوشش کی جائے۔ اللہ کریم کی نعمت کی اگر قدر نہ کی جائے تو سنا کہ اللہ کریم اپنی نعمتوں کو واپس لے لیتا، نعمت چھن جاتی ہے، اللہ کریم کی نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم وہ وطن عزیز جس میں قرآن و سنت کا نظام، اسلاف کی قربانیوں کا صلہ اور حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی نظر عنایت کے وجہ سے لیا گیا وطن عزیز تھا، اس کے لیے قربانیاں دیتے رہے، اپنا حصہ اس میں شامل کرتے رہے، خود بھی اور لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دیتے رہے۔ جس طرح اپنے گھر کا تحفظ ہے، اپنے حویلی کا تحفظ ہے، اسی طرح رب کریم جل مجدہ العظیم کے گھر کا تحفظ ہے، اسی طرح اپنے وطن عزیز کی محبت عطا فرمائے، اپنے وطن کی گلیوں سے محبت عطا فرمائے۔ ہمارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رب ابو علیہ السلام کا قرآن ارشاد فرماتا لئن شکرتم لازیدنکم، فرمایا اگر رب کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے تو رب نعمتوں میں اضافہ کر دیتا۔ اگر ہم نے چاہا رب کی نعمتوں کا شکر ادا کیا
اس کو اچھے طریقے سے گزارا، شریعت کے مطابق گزارا، اللہ کریم نے چاہا تو اللہ کریم اس میں اور وسعت عطا فرمائے۔